حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب شب معراج آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے ہر آسمان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود اپنی آنکھوں سے لکھا ہوا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا دو عالم نبی معظم خاتم المرسلین شفیع المذنبین سید الانبیاء حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد مبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ پر ساری امت مسلمہ مل کے ہر روز صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر اگلی صبح تک ہر مرد اور مسلمانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر طریقے سے شکر ادا کرتا رہے تو ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے مصطفیٰ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم، پھر اس کا یہ بھی بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یعنی اہل سنت و جماعت کو ان لوگوں میں شامل فرمایا جو حضور کا میلاد منانے والے، جو حضور کے میلاد کی خوشی کرنے والے، جو حضور علیہ السلام کے
میلاد کی محفل سجانا کرنا شامل ہونا، اس میں شمولیت کو اپنی آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے۔ بقول شاعر، کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، نبی جی کا میلاد ہوتا رہے گا۔ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کی شانیں، آپ کی عظمتیں، آپ کے مقامات، کمالات، اس کا بیان کرنا یہ بیان کرنے والے کے لیے بھی سعادت ہے اور سننے والے کے لیے بھی سعادت ہے۔ ساری مخلوق حضور علیہ السلام کی تعریف و ثنا کرتی رہے تو حضور کی تعریف اور ثنا کا بھی حق ادا ہو سکتا۔ سو میلاد شریف کے دن ہے، الحمدللہ تعالی آپ ہمیشہ توجہ کے ساتھ سننے والے لوگ ہیں، مگر میلاد کا تذکرہ اور حضور کے خاص فضائل کا تذکرہ جو ہے وہ زیادہ محبت کے ساتھ سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ سالوں میں حضور علیہ السلام کی میلاد شریف کے حوالے سے اس موقع پر آپ کی عظمت مبارکہ کے کئی پہلو جو ہیں وہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج صرف اتنا عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نام کے ساتھ آسمانی کائنات کو کیسے جگمگا رکھا ہے، اور اس معاملے میں احادیث و روایات جو ہیں ان کا جتنا وقت موجود ہے اس میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ذکر کریں گے، اس سے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ حضور کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جن کے نام سے زمین و آسمان روشن ہے۔ اصل ساری روشنی جو کائنات میں ہے وہ صرف حضور کی برکت کی وجہ سے، وہ حضور کی برکت کی وجہ سے۔ خصائص الکبریٰ سے چند روایات جو ہے وہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مسند بزار کے اندر یہ روایت جو ہے یہ موجود ہے، امام بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب شب معراج آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے ہر آسمان پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود اپنی آنکھوں سے لکھا ہوا دیکھا، اپنی آنکھوں سے لکھا کہ جس آسمان پہ جاتا تھا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اور میں جس آسمان پہ گیا میں نے ہر آسمان پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر حضور علیہ السلام کا مبارک نام جو تھا اس کو لکھا ہوا اور آسمانوں کو اس سے برکت عطا فرمائی۔ حضرت امام ابن عدی اور امام ابن عساکر رحمہ اللہ انہوں نے روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ان سے انہوں نے درج کیا اپنی کتاب میں کہ اب دیکھیے آسمانی کائنات جتنی بھی ہے اس آسمانی کائنات میں خالی آسمان تو نہیں،
آسمانوں کا اپنا وجود ہے تو جنت کا اپنا وجود ہے. اب بات کو سمجھ گئے؟ جنت کا اگر اپنا وجود ہے تو عرش اعلیٰ کا، اللہ کے عرش کا اپنا وجود ہے، سدرۃ المنتہا کا اپنا وجود ہے. آسمانی کائنات خالی آسمان کو نہیں کہتے، جس طرح زمینی کائنات خالی زمین کو نہیں کہتے. سو آسمانی کائنات میں بھی تو ڈیفرنٹ چیزیں، مختلف مقامات اور مختلف احوال ہیں. اس حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے عرش الہی کی نسبت سے یہ بیان فرمایا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج جب مجھے لے جایا گیا تو میں نے عرش اعلیٰ کے ستونوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا. عرش اعلیٰ کے ستون پر، ستولپر پر کیا لکھا ہوا دیکھا؟ فرمایا میں نے لکھا ہوا دیکھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہ بعلا. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرش پر کلمہ طیب جو ہے یہ لکھا ہوا دیکھا اور اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا ایدتہ بعلا، کہ یہ محمد وہ ہیں کہ جن کی سربلندی کی اللہ تائید فرماتا ہے، کہ میں نے ان کو سر بلند کر دیا ہے، میں نے ان کو اونچا مقام دے دیا ساری کائنات سے، میں نے انہیں ساری مخلوقات سے اعلیٰ مقام دیا ہے، عرفہ مقام دیا ہے، عظمت والا مقام دیا ہے. فرماتے حضور کے کلمے طیب بھی لکھا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان بھی تھا، میری رسالت کا اعلان بھی تھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایدتہ بعلا، کہ میں نے ان کی سربلندی کے ساتھ تائید فرما دی ہے کہ میں کائنات کے ہر لمحہ میں اور ساری کائناتوں میں اور زندگی کے ہر پہلو میں اور ہر موڑ پر، چاہے زندگی عالم ارواح میں ہوتا، زندگی اس دنیا کی زمین میں آ جاتا، زندگی عالم برزخ میں شفٹ ہو جاتا، زندگی آخرت کے میدان میں پہنچ جاتا، میں نے کائنات کے ایک پہلو میں اور زندگی کے ایک گوشے میں اپنے مصطفیٰ کو سربلندی عطا فرما دیا، ہر پہلو پر سربلند فرما دیا، ہر شان کے ساتھ ایسی بلندی دی ہے کہ کائنات میں نے ایسی بلندی کسی کو عطا نہیں فرمائی. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میں شب معراج آسمانوں پر گیا تو میں نے ہر آسمان پر بھی اپنا نام مبارک لکھا ہوا دیکھا اور عرش اولا کے ستونوں پر بھی اپنا نام لکھا ہوا دیکھا. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور پاک سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو درج فرمایا ہے، اور پھر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو خصائص الکبریٰ میں درج کیا. فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اب آپ نے آسمانوں کا حال سن لیا، عرش کا حال بھی سن لیا، اب آ جائیے جنت کی طرف. کس طرف؟ جنت کی طرف. جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کی رضا کا گھر ہے. اپنے جن بندوں پر اللہ کریم راضی ہوگا انہیں قیامت میں جنت عطا فرما دے گا. گویا کہ جنت ایک ایسا گھر ہے کہ جس پر رب راضی ہو اسے جنت عطا فرماتا ہے. جنت عظیم ترین مقام ہے کہ جس کی خواہش اور طلب جو ہے وہ قرآن مجید میں اہل ایمان میں پیدا کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ ہم نے اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کی جانیں ہم نے خرید لی ہیں جنت کے بدلے میں. یعنی جنت کی ایسی طلب جو ہے وہ عطا فرمائی گئی ہے کہ اہل ایمان جنت کی طلب میں مال دینا پڑے تو مال دے دو، جان دینی پڑے تو جان دے جاؤ. جنت ایک ایسا عظیم مقام ہے
فرمایا کہ اللہ نے اہل ایمان کے مال اور جانیں خرید لی ہیں، کس بدلے میں؟ بولیے کس بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال جان قربان کرے گا اللہ اسے کیا دے گا؟ یعنی ایسا عظیم مقام ہے کہ جس پر اللہ راضی ہوگا اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جنت میں ایک چابک برابر جگہ کا مل جانا۔ چابک آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی یوں کہہ لیجیے فور کلارنگ میں کہ ایک معمولی سی تھوڑی سی جگہ کا مل جانا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں انتہائی معمولی چابک برابر جگہ کا مل جانا دنیا، اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس سے زیادہ بہتر افضل اور اعلیٰ۔ جنت میں معمولی سی جگہ فرمایا مل جانا، وہ اتنا عظیم مقام ہے فرمایا کہ ساری دنیا کی نعمت اگر کسی بندے کو دے دی جائے، ساری دنیا کی زندگی اسے دے دی جائے اور ساری دنیا اکٹھی کر کے اس بندے کے پاس رکھ دی جائے تو ساری دنیا سے بہتر ہے کہ کسی کو جنت میں انتہائی معمولی سی جگہ مل جائے۔ جنت اللہ کی رضا کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایسی شان، ایسی عظمت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، آپ ان آیات کو سمجھ کے پڑھیں تو انسان کے سحر سے باہر ہی نہیں نکل سکتا۔ ایک اور مقام پر آ کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، فرمایا جنت میں جو کچھ ہے اور اللہ نے اس میں اہل ایمان کے لیے جو نعمتیں تیار فرمائی ہیں، فرمایا وہ ایسی عظیم الشان اور عظمت والی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کا نہ تو کبھی کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی ہیں۔ آپ تشبیہات سنتے ہیں نا قرآن مجید میں، احادیث طیبہ سے کہ جنت میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، وہ تشبیہات ہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ تشبیہات دی گئی ہیں جن کو انسان سمجھ سکتا ہے، مگر فور ایگزامپل اگر آپ کسی مقام پر یہ پڑھیں اور سنیں کہ جنت کی مٹی، فور ایگزامپل اگر آپ یہ سنتے ہیں تو مٹی جو ارشاد فرمایا گیا وہ مٹی اس لیے کہ انسان مٹی کو جانتا اور سمجھتا ہے، اصلاً جنت کی مٹی بھی نور ہے۔ یہ جو تشبیہات، یہ تشبیہات ہے ساری کہ جنت میں درخت ہے، وہ درخت بھی نور ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ یعنی حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، فرمایا جنت میں اللہ نے اہل ایمان کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، فرمایا نہ کسی آنکھ نے کبھی انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی وہ نعمتیں سنی ہیں، اور نہ ہی کسی بندے کے دل میں کبھی ان نعمتوں کا خیال ہی گزرا ہے۔ فرمایا انسان کی سوچ سمجھ سے اوپر کی چیز ہے جنت۔ فرمایا ایسی ایسی عظمت والی نعمت اس انسان کے من میں کبھی ان کا خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ اللہ ایسی نعمتیں بھی ہمیں عطا فرما دے۔ بار میں یہ کروں، جنت اللہ کی رضا کا گھر ہے۔ اب اس جنت کو اللہ نے کیسے برکتیں عطا فرمائی اور کیسے سجایا، آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں پر بھی کلمہ طیب لکھا ہوا ہے۔ فرمایا جنت کا جو دروازہ دیکھو گے اس کے اوپر لکھا ہوا دیکھو گے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے جنت کے ایک ایک دروازے پر اپنے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے، اور پھر اسی کے اوپر اکتفا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت کے خالی دروازوں کے اوپر نام لکھا ہوا ہے حضور پاک علیہ السلام کا۔ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا، حضور علیہ السلام کے صحابی اور حضور پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن، بولیے نا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ کے ساتھ سنیے۔ فرماتے حضور نے فرمایا کہ جنت میں جتنے درخت ہیں، جنت میں جتنے، پہلے آپ نے سنا آسمانوں کا حال، پھر سنا اللہ کے عرش کا حال، پھر سنا جنت کے دروازوں کا حال،
اب سنیے جو جنت میں درخت لگے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر جتنے درخت ہیں ان درختوں کے جتنے پتے ہیں، فرمایا ہر پتے پر اللہ نے کلمہ طیبہ کو لکھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کے درختوں کے پتوں پر بھی اللہ نے کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے جنتیوں کو کلمہ طیبہ یاد کرواتے رہتے ہیں، بھئی جنتیوں سے اتنا یاد کرو جا کے پتہ تو ہوئے کہ یہ وہ مقام ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جنت کے جتنے درخت ہیں ان کے جتنے پتے ہیں ہر پتے پر حضور کا نام پاک لکھا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے۔ بھئی ایسے تو نہیں نا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات ظاہری میں حضور جس کو چاہتے تھے جنت عطا فرما دیتے تھے۔ بھئی اگر اللہ نے جنت کے اوپر حضور کو ملکی بلا تشبیہ و بلا مثال، یہاں پر بھی یہ رواج ہے، ایشیا میں بھی رواج ہے، دنیا کے ہر کونے میں یہ رواج ہے کہ جس شخص کا مکان ہوتا ہے اس کو اوپر نام لکھا ہوتا ہے۔ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ اور جہاں پہ فلیٹ ہوتے ہیں وہاں پر بھی جس بندے کا جو مکان اس کی بیل کے اوپر بھی اسی کا نام لکھا ہوتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ اس گھر کا مالک ہے، یہ بندہ اس گھر کا مالک ہے۔ بلا تشبیہ بلا مثال یوں سمجھو کہ آسمانوں پر، عرش اولا پر، جنت کے دروازوں پر اور جنت کے درختوں کے پتوں پر جو خدا نے حضور کا نام لکھا، ساری کائنات کو بتا دیا جیسے ساری زمین میری ہے مگر میں انسانوں کو ملکیت عطا فرماتا ہوں۔ بھئی آپ مالک ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ ایک مکان تے ہے یہ کہ نہیں؟ بولو یار، پاکستان زمین لئی ہے کہ نہیں؟ بھئی جس کے پاس زمینیں ہیں وہ زمینوں کا مالک ہے، وہ خدا کی فرمان بندہ ہے۔ اب آپ تو سمجھ گئے، زمین خدا کی ہے، فیکٹریاں آپ کی ہیں، زمین خدا کی ہے، گاڑیاں آپ کی ہیں۔ جس کو خدا نے جیسی ملکیت دی اس کی ملکیت کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کی زمین کے پیپروں کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ بھئی یہ فلاں صاحب کی زمین ہے، یہ فلاں صاحب کا مکان ہے، یہ فلاں صاحب کی گاڑی ہے۔ بھئی جس کو خدا نے جو دیا، جس کو ملکیت دی اس کو اوپر نام لکھا ہوتا ہے یا نہیں؟ بلا تشبیہ ہو بلا مثال یوں سمجھیے، کسی کو اس نے گھر دیا، کسی کو اس نے ایک ملک دیا، مگر مصطفیٰ اللہ کی مخلوق میں وہ ہے جس کو خدا نے زمین و آسمان عطا فرمایا، کائنات کے ذرے ذرے کی ملکیت عطا فرمایا۔ بھئی مالک تھے تو دنیا میں جس کو چاہتے تھے عطا فرما دیتے، فرماتے میرا ابو بکر جو ہے یہ جنتی ہے، یہ حضور کا جنت عطا فرما، میرا عمر جو ہے یہ جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا علی المرتضیٰ جنتی ہے، اور میرے دونوں نواسے جنتی جوانوں کے سردار بنا دیے، جس کو جو چاہتے عطا فرماتے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مالک و مختار پیدا فرمایا، اور حضور کے نام کی برکت سے آسمانوں کو روشن کیا، حضور کے نام کی برکت سے عرش کو روشن فرمایا، حضور علیہ السلام کی اسم گرامی کو جنت کے دروازوں پر لکھا، حتیٰ کہ جنت کے درخت کے پتوں پر بھی لکھ ڈالا۔ ایک آخری روایت آج کی، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انداز کریں گے، اور وہ بیان ہے ان ساری روایتوں کو اگر آپ اکٹھا پڑھنا چاہیں، چونکہ پہلے جو میں نے سارا عرض کیا وہ حضور علیہ السلام کی ارشادات ہے، اور یہ بیان ہے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ ارشاد ہے جو کتب کے اندر درج کیا گیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند اور اپنے بیٹے اور صاحبزادے حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کو فرمایا۔ کس کو فرمایا؟ سیدنا شیس علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وہ فرزند ارجمند ہیں جن کی اولاد سے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہمیشہ دو اولادیں اکٹھی پیدا ہوتی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جب بھی آپ کے ہاں اولاد ہوئی ہمیشہ دو پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ حضرت شیس
حضرت آدم کی وہ اولاد ہیں جن کو خدا نے اکیلا پیدا کیا، جن کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا، ان کے ساتھ اور کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. اور وہ حضرت شیش تھے کہ جن کی پشت میں نور پاک مصطفیٰ رکھا گیا. ان کو اکیلا پیدا کر کے کائنات کو دکھا دیا گیا کہ اس کی اولاد سے ہم اپنے محبوب کو پیدا کریں گے. جیسے ہم نے اس کو اکیلا پیدا کیا ایسے ہی وہ بھی اپنی شانوں میں واحد اور یکتا ہی ہوگا. اس جیسی شان کسی کو نہیں دیں گے. جس کو اس کی نسبت سے شان ملے گی اس کی شان بھی جدا ہوتی چلی جائے. جناب آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کے پاس آپ تشریف فرما ہوئے اور ان کو فرمایا، خصائص الکبریٰ کے اندر یہ روایت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا اے شیش، اے میرے بیٹے، اب سنیے. اور وہ ساری روایت اس سے ایک روایت کے اندر جمع ہے. سنن آپ اس محبت کے ساتھ ہے جو ایک امتی کے اوپر لازم ہے کہ حضور کی محبت میں سنن. آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، حضرت شیش کو فرمایا. کس نے فرمایا؟ جناب آدم علیہ السلام. فرمایا میرے بعد تم میرے قائم مقام ہو. اس منصب و خلافت کو عمارت التقوی و عربت البثقہ کے ساتھ لو. میں وضاحت نہیں کرتا. اور آگے سنو، جب تم حق تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ ہی نام نامی محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر کرو. مجھے بات سے بولیے اور میں جب اے میرے بیٹے شیش جب بھی اللہ کا نام لینا تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے آخری نبی کا نام ضرور لینا. فرمایا کیوں؟ فرمایا کیونکہ میں نے عرش الہی کے ستونوں پر آپ کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے. اور اس وقت دیکھا ہے آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں روح اور مٹی کے درمیان تھا. فرمایا اس کے بعد جب مجھے بنا دیا گیا تو مجھے آسمانوں پر پھرایا گیا تو میں نے آسمان میں ہر جگہ اور ہر مقام پر نام محمد کو لکھا ہوا دیکھا. پھر میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت میں ہر محل اور ہر دریچہ پر اسم محمد کو لکھا ہوا دیکھا ہے. اور میں نے جنت میں آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں اور میں نے جنت میں اللہ نے جو حوریں پیدا کی ہیں میں نے حور العین کی پیشانیوں پر دیکھا تو میں نے ان کی پیشانیوں پر نام پاک مصطفیٰ کو لکھا ہوا دیکھا. پھر میں نے جنت کے درختوں کی طرف توجہ کی تو جنت کے درختوں کے پتوں پر میں نے نام محمد کو لکھا ہوا دیکھا ہے. پھر میں نے درخت جو خاص درخت ہے جنت کا جس کو طوبہ کہتے ہیں فرماتے میں نے طوبہ کو دیکھا اس پر بھی نام پاک محمد دیکھا ہے. پھر میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے ایک ایک پتے کے اوپر نام پاک مصطفیٰ کو دیکھا ہے. پھر میں نے اس کے ہر پردے کو دیکھا ہر گوشے کو دیکھا اور میں نے اللہ کے سارے فرشتوں کو دیکھا اور میں ہر فرشتے کی پیشانی پر نام پاک محمد لکھا ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ زندہ باد. فرمایا اے میرے بیٹے شیش میں نے آسمانی کائنات میں جہاں دیکھا ہے اللہ کے عرش سے لے کر جنت تک جنت کے درختوں کے پتوں تک طوبہ درخت کے پتوں تک پھر سدرۃ المنتہا جیسے عظیم درخت کے ایک ایک پتے پر فرمایا میں جہاں بھی دیکھا میں نے حوروں کو دیکھا تب جنت کے مکانوں کو دیکھا تب جنت کے دریچوں کو دیکھا تب حتیٰ کہ لاتعداد فرشتے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں فرمایا ہر فرشتے کی میں نے پیشانی پر جب دیکھا نام پاک محمد کو وہاں بھی دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سو حضور کے نام سے اللہ نے اپنی ساری آسمانی کائنات کو جگمگا رکھا. آسمانی کائنات کا کوئی پہلو ایسا نہیں آسمانی کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں آسمانی کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جس مخلوق کو اللہ نے حضور کے نام سے زینت نہ عطا فرمائی. جناب آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی نصیحت فرمائی حضرت شیش علیہ السلام کو فرمایا کہ تم حضور کے نام کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا. بولیے سبحان اللہ. کیا روچی آواز سے بولیے. آپ کو حضور کا نام سن کے لذت نہیں آتی لذت آتی ہے تو اس لذت کی اور عشقی کی جدا اظہار ہی کوئی نہ ہو.
دنیا میں ایسا کوئی ایسا عشق پوشنت نہیں ہے. اگر میں مثالیں دینے پہ جس دن آپ کے گھر والوں کی پوچھتا کو نہ کہیے گا ہیپی برتھ ڈے تو پتہ چلے گا تو شام بھائی وہ محبت ہی کیا جس کا اظہار نہ ہو. کیسی محبت ہوتی ہے دنیا میں؟ کوئی محبت نہیں جس کا اظہار نہ. کیا کہا جناب آدم علیہ السلام نے؟ ذوق کے ساتھ فرمایا اے میرے بیٹے شیس حضور کے نام کا ہمیشہ ورد کرتے رہنا. سبحان اللہ. حضور کے نام کا ہمیشہ ورد کرتے رہنا. فرمایا اس لیے کہ میں نے فرشتوں کو حضور کے نام کا ورد کرتے دیکھا. ایک تو حضور کا اسم گرامی ہر ایک کی پیشانی پر لکھا ہے اور دوسرا قرآن نے تصدیق فرما دی اس روایت کی. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہمیشہ نبی کریم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اور میں فرشتے حضور کے نام کا ورد کرتے ہیں. فرشتے حضور کے نام کا ورد کرتے ہیں. امتی کتنا خوش نصیب ہے جو حضور کی بارگاہ میں روزانہ درود و سلام کے نذرانے بھیجتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کے مبارک اسم کا صدقہ, حضور پاک کے مبارک نام کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بے ایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ.